أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فيغنيكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي. وقال في موضع آخر: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان پر لب کشائی کی جانے والی ہے وہ ہے ملک کے حالات اور ان کا حل سیرت طیبہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں. قبل اس کے کہ میں بیان شروع کروں گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا وہ مائک بند کر لیں، آواز بہت زیادہ آ رہی ہے. محترم حضرات، ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے حالات چند سالوں سے انتہائی دیگرگوں ہیں، پریشان کن ہیں. یہ بات سچ ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ مسلمانوں کا ہی ہاتھ رہا ہے. ہندوستان کی زمین پر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے بزرگ اہل حدیث عالم دین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا. انگریزوں سے اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے ٹیپو سلطان جو میسور شہر کے باشندے ہیں انہوں نے جامع شہادت نوش کر لی. اسی طرح ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے علماء صادق پور کا تذکرہ کتابوں میں اوراق میں پڑھنے کو ملتا ہے. صرف ایک موقع پر 1.5 لاکھ سے زیادہ علماء صادق پور جو اہل حدیث تھے ہندوستان کو انگریزوں سے آزادی دلانے کے لیے انہوں نے جامع شہادت حاصل کر لی. مسلمانوں کی اتنی ساری قربانیوں کے باوجود آج افسوس کا مقام ہے مسلمانوں کو ہی آج سب سے زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے. اور یہ بات ہم 8-9 سالوں کے درمیان اچھی طرح جان رہے ہیں. بابری مسجد کی انہدامی کا مسئلہ ہو
یا پھر بابری مسجد کے تعلق سے فیصلہ سنانے کا مسئلہ ہو، آستھا کے نام پر بابری مسجد کا فیصلہ دوسروں کے حق میں چلے گیا، 370 آرٹیکل کو ہٹایا گیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں مسلسل مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مدارس اسلامیہ پر دہشت گردی کا الزام لگا کر مدارس اسلامیہ کو یا تو بند کیا جا رہا ہے یا مدارس اسلامیہ کو بلڈوزر کے ذریعے منہدم کیا جا رہا ہے، یا پھر شخصی دہشت گردی کا الزام لگا کر علماء حق کی زبان کو بند کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، اور علماء کرام کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، جیلوں میں قید کیا جا رہا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جا رہا ہے۔ اور اسے فرصت ملی تو وقتاً فوقتاً موب لنچنگ کے مسائل بھی ہمارے سامنے روز بروز آ رہے ہیں۔ ایک بھیڑ جمع ہوتی ہے اور صرف بے گناہی کی وجہ سے چند ہی چھوٹی سی وجہ کی بنا پر مسلمانوں کو پیٹ پیٹ کر قتل کیا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، یہ مسائل آج مسلمانوں کو پیش آ رہے ہیں۔ ایک طرف ظلم و ستم کے یہ مسلسل پہاڑ مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہیں، تو وہیں دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ یہ واقعات ہم اخبار میں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اور ہمارا یہ مشاہدہ روز بروز ہو رہا ہے۔ ملک کے حالات ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے ابتدائی زمانے کو یاد دلاتے ہیں، ابتدائی اسلام کی یاد دلاتے ہیں۔ آج جس طرح مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے، ان کے عرصے حیات کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مدارس اسلامیہ کو منہدم کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، اس سے خطرناک حالات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو پیش آئے مکہ کی زمین پر۔ سرزمین عرب میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لے کر آئے تو مسلمان اقلیت میں تھے، مسلمان کم تھے، ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، اور یہ کفار مکہ اسلام کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کے عرصے حیات کو تنگ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سے ذرائع تھے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گامزن ہو کر کامیابی کو حاصل کیا؟ ان اسباب کو، ان وجوہات کو، ان ذرائع کو تلاش کر کے آج کے دور میں خصوصاً سرزمین ہند میں مسلمانوں کو بھی عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈل ہے، نمونہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے اگر بنی نوع انسان کو، مسلمانوں کو کامیابی حاصل کرنا ہے، دنیا میں ترقی، مقام، مرتبہ عطا کرنا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ لیکن آج افسوس کا مقام ہے، مسلمان صرف یہ نام کے مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کو آج کے زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آج آپ مسلمانوں کو اٹھا کر پوچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا، مسلمان آپ کا نام بتانے سے قاصر رہ جائیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں آپ کس خاندان سے تعلق رکھا کرتے تھے، مسلمان نہیں بتائیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں آپ کا نسب کیا ہے، مسلمان نہیں بتائیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں محمد الرسول اللہ کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے، مسلمان نہیں بتائیں گے۔ آپ پوچھیں نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، مسلمان نہیں بتائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑے علمیت کی آج کی بات ہے۔ وہ جنہوں نے اسلام کو لے کر مکہ مکرمہ میں نافذ کرنے کی کوشش کی، آج مسلمان ان کی سیرت سے کوسوں دور ہیں۔ اب آپ بتائیے جو انسان، جو مسلمان حقیقت میں محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانتا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ جانتا ہو، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو نہ جانتا ہو، کیا بھلا بتاؤ ایسا انسان دنیا میں کامیاب زندگی گزارے گا؟ جواب نفی میں آئے گا۔ کوئی بھی انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر، آپ کی سیرت کو جانے بغیر اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اسباب کو اپنا کر زندگی گزاری، ان اسباب کو آج کے دور میں، آج کے زمانے میں مسلمان بھی اپنائے۔ ان اسباب میں سب سے پہلا سبب، سب سے پہلی چیز توحید ہے، اور یہ بات مسلمانوں کو ذہن نقش کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کائنات میں جو مقام، مرتبہ، عزت عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف اسلام ہے، توحید ہے، ایمان ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی وجہ سے دنیا میں ترقی، مقام، مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ جائیداد، یہ پراپرٹیز، یہ تجارت، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ اونچے اونچے محلے، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بڑے بڑے لوگ مسلمانوں کی عزت کے لیے، مقام کے لیے نہیں بنائے گئے۔ مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت اور مقام عطا ہوئے ہیں تو صرف اور صرف توحید کی وجہ سے۔ آپ اسلام سے قبل کا مطالعہ کیجئے، اسلام آنے سے پہلے مشرکین مکہ کی کیا حالت تھی؟ انتہائی ناخواندہ قوم، بت پرست والی قوم، شرک کے دلدل میں مبتلا قوم، تہذیب و تمدن سے عاری قوم۔ کوئی بھی خطے سے انسان آ جاتا، ان پر آسانی سے حملہ کرتا، یہ دفاع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مگر جب اسلام آیا، اسلام کو ان عرب والوں نے قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ان کو مقام، مرتبہ، عزت عطا فرمائی۔ اور یہی بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہی تھی، لقد كنا اذلا فاعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العزه لغيره فاذلنا الله۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب بیت المقدس والوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر عمر بن خطاب مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف آئے تو ہم بغیر جنگ و جدل کے، بغیر لڑائی کیے بیت المقدس کی چابیاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر موصول ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے ایک اونٹ کو لے کر اور اپنے ساتھ ایک غلام کو لے کر نکل پڑے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ اور ان کا حال یہ ہے، ان کے کپڑے پر 17 پیوند لگ چکے ہیں۔ پیوند یعنی ایک مقام سے کپڑا پھٹ جاتا تو اس کو رفع کیا جاتا، اس کو پیوند کہا جاتا ہے۔ اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر 17 سے زائد پیوند لگ چکے ہیں اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت، غور کیجئے گا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خلیفہ تھے جو 23 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکمرانی کر رہے تھے۔ اتنا بڑا خلیفہ، مسلمانوں کا اتنا بڑا لیڈر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے، ایک دبلا لاغر اونٹ اور ان کے ساتھ غلام، اور ان کے خود کپڑوں پر 17 پیوند لگ چکے ہیں۔ اگر ایک اشارہ کرتے تو سینکڑوں کے تعداد میں غلام حاضر ہو جاتے، اگر ایک اشارہ کرتے تو اچھی سے اچھی سواری نصیب ہو جاتی، اگر ایک اشارہ کرتے تو دنیا کی سب سے بہتر پوشاک زیب تن کر کے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہوتے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے یہ عزت، یہ مقام، یہ شہرت یہ کپڑوں میں رکھا ہوا نہیں ہے، لہذا باری باری سفر کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی سرحد کو عبور کر رہے ہیں، اور اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی باری آئی ہوئی ہے۔ غلام جب یہ منظر دیکھتا ہے تو کہتا ہے، اے امیر المومنین، گرچہ کہ بیٹھنے کی باری میری آئی ہے
مگر میں چاہتا ہوں آپ اونٹ پر بیٹھ جائیں، میں اونٹ کی نکیل کو تھام کر بیت المقدس کی سرحد کو عبور کروں گا۔ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ جائیں میرے اونٹ پر بیٹھنے کی وجہ سے کہ میں امیر المومنین عمر بن خطاب ہوں اور آپ میرے غلام ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا نہیں، آپ اونٹ پر بیٹھ جائیں، عمر اونٹ کی نکیل تھامے گا۔ اسلام عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اونٹ کی نکیل تھام کر بیت المقدس کی سرحد کو عبور کر رہے ہیں، اور بیت المقدس کا سارا شہر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے آ کھڑا ہوا ہے۔ جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں کھلبلی مچا کرتی تھی، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی سرحد کو عبور کر رہے ہیں۔ لوگوں نے جب دیکھا تو ان کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ جو انسان اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے غالباً وہی عمر بن خطاب ہے۔ تمام لوگ عمر بن خطاب سمجھ کر اس کی طرف امڑ پڑے ملنے کے لیے، لیکن حاضرین میں ایک شخص تھے جن کا نام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ انہوں نے جب دیکھا تو فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کان میں انہوں نے کچھ کہا، کہنے لگے اے امیر المومنین یہاں پر آ رہے ہیں، کیا ہی بہتر تھا اچھی سی پوشاک اچھے سے کپڑے زیب تن کر کے آتے تاکہ آپ کا مقام، آپ کا رعب، آپ کا دبدبہ، آپ کی دہشت، آپ کا سطوت ان غیر مسلموں کے دلوں میں بیٹھ جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی عمر بن خطاب سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب یہ قول سماعت کیا تو غصے سے بھڑک اٹھے اور کہنے لگے اے ابو عبیدہ بن جراح، یہ بات آپ نے کہی ہے، یہ بات آپ نے کہی ہے، کان کھول کر سن لو اے ابو عبیدہ بن جراح، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہہ دیتا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا وہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن جاتا۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو عبیدہ بن جراح کان کھول کر سن لو، لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة لغيره فأذلنا الله۔ اے ابو عبیدہ بن جراح، اسلام آنے سے پہلے ہم ذلیل تھے، مجبور، مقہور، مظلوم تھے، معاشرے میں، سماج میں ہمارا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، دنیا سے کوئی بھی انسان آ جاتے اور ہم پر حملہ کرتے، ہم دفاع کرنے کی طاقت نہیں رکھا کرتے تھے۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، مگر جب اسلام آیا ہم نے اسلام کو دل و جان سے تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، تو اس اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ فَإِذَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ لِغَيْرِهِ، اور اگر آج کے دن ہم اسلام کو چھوڑ کر مقام، مرتبہ، عزت ان کپڑوں کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اگر ہم دنیا میں مقام و مرتبہ، عزت ان بڑے بڑے بلڈنگوں، بڑے بڑے گاڑیوں، سواریوں کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، فَأَذَلَّنَا اللَّهُ، تو یاد رکھو ابو عبیدہ بن جراح، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے ذلیل کر دے گا۔ محترم حضرات غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے آج جن کو مال و دولت عطا فرمائی ہے وہ معاشرے میں مقام، مرتبہ، عزت چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں محض مال و دولت یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس مال و دولت ہو وہ عزت سے نوازا جائے گا۔ عزت سے وہی انسان نوازا جائے گا جو مسلمان ہے، حقیقت میں مومن ہے، جس کے پاس توحید ہے، جس کے پاس ایمان جیسی دولت ہے۔ اور جو انسان ایمان جیسی دولت سے محروم ہو اور فرعون، شداد جیسی دولت سے مالا مال ہو تو ایسے انسان کو عزت ملنے والی نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے اور اس حدیث سے پتہ چلا دنیا میں عزت کا معیار صرف اور صرف توحید ہے، ایمان ہے، اسلام ہے۔ یہ کپڑے، یہ بینک بیلنس، یہ تجارتیں، یہ بڑی بڑی زمینیں، یہ کھیتیاں، یہ سواریاں، ان سب میں عزت اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انصار سے خطاب کر کے کہا یا معشر الانصار الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، اے انصار کی جماعت مجھے بتاؤ
کیا میں نے تمہیں گمراہی کی حالت میں نہیں پایا؟ بس اللہ تعالیٰ نے تم کو میرے ذریعے سے ہدایت دی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انصار ہو یا پھر مہاجرین ہو، وہ جہالت کے دور سے گزر رہے تھے. زندگی جینے کے پاس ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے کر آئے تو اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا مقام اور مرتبہ اس دنیا میں بنے رہے، ہمیں برابر عزت ملتی رہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم شرک سے توبہ کریں، بت پرستی، قبر پرستی، ضلالت، محدثات، خرافات، بدعات، باطل افکار و نظریات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسائل پیش آئے وہ مسائل ہم کو تو زیادہ پیش نہیں آ رہے ہیں. اس اسلام کی خاطر، توحید کی خاطر نہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ صحابہ کرام کو بھی پریشانیاں، تکلیفیں اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. بلکہ بعض صحابہ کرام کو تو جان اور مال سے ہاتھ بھی دھونا پڑا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کو بڑی سزائیں دی جاتی اور اسلام سے پھر جانے کا حکم دیا جاتا، مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ هو اللہ احد کا نعرہ لگاتے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ کو ان کا چچا چٹائی کے اندر لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا تاکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو چھوڑ دیں، توحید سے باز آ جائیں. مگر پھر بھی صحابہ کرام اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید سے باز نہ آتے بلکہ توحید پر ثابت قدم رہتے. تو دنیا میں عزت اور مقام، شرف حاصل کرنے کا سب سے بڑا سبب توحید ہے. دوسری چیز صبر و استقامت. آج کے دور میں ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے صبر انتہائی لازمی اور ضروری ہے. چونکہ تمہیدی کلمات میں میں نے ہندوستان کے مختلف حالات پر اس کا خاکہ پیش کیا. اس خاکے کے پیش نظر ہندوستان کے ہر مسلمان کو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دعوتی مشن کو جاری رکھنا ہے. اسی صورت میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف صبر سے کام لیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبر کا مظاہرہ کرنے کی تلقین فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے صحابہ کرام کو سامنے عذاب دیا جا رہا ہے، سزائیں دی جا رہی ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمار، یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کی جانب سے بڑی بڑی سزائیں اور عذاب دیا جا رہا ہے. تینوں کو برہنہ کر کے تپتی ہوئی ریگزار میں، گرم شدت والی ریت میں برہنہ ننگا کر کے لٹا دیا گیا ہے اور مسلسل سزائیں، عذاب دیا جا رہا ہے اور اسلام کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر بھی کیا سکتے تھے؟ آپ نے ان تینوں کو صبر کی تلقین کی، کہا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھرانے والوں، اے یاسر کے گھرانے والوں، تم صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بعد یہ تینوں صبر کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. حضرت یاسر تو ان کے عذاب کو جھیل جھیل کر انتقال کر گئے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ابو جہل نے ان کے شرمگاہ میں نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت بڑی بڑی سزائیں دی جاتی. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کرنے کی تلقین فرمائی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ذریعے سے صبر کے ساتھ ساتھ اپنے دعوتی مشن کو جاری رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مختلف ٹولیوں کو بانٹتے اور یہ ٹولیاں لوگوں کے پاس فردن فردن جاتی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتی، توحید کی طرف بلاتی، اسلام کی تعلیمات کی طرف بلاتی اور چند ہی سالوں میں الحمدللہ قریے کے قریہ، خاندان کا خاندان، قبیلے کا قبیلہ، کنبے کا کنبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، کمال سیادت کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا گیا.
تو مصیبت کے دور میں سب سے پہلے صبر کا مظاہرہ کریں، اور صبر کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ دعوتی مشن کو جاری رکھیں، خصوصاً سری دعوت کا اہتمام کریں، فرداً لوگوں کو خصوصاً غیر مسلموں کو دعوت دیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ تیسری چیز، اخوت، محبت، اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنا۔ آج افسوس کا مقام ہے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہیں پایا جاتا۔ ہمارے درمیان ہر جگہ اختلاف، مسجدوں میں ہمارے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، خاندان، قبیلے، کنبوں میں ہمارے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان ہمارے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، گھروں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، گھر کے باہر اختلاف پایا جاتا ہے، معاشی، سماجی، اقتصادی، معاشرتی اعتبار سے ہمارے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہر جگہ ہر اعتبار سے آج مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اتحاد و اتفاق ہی قوم کی کامیابی کا راز ہے، اور اختلاف، انتشار، بغض، حسد، کینہ، کپٹ یہ قوم کے ذلیل ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، جھگڑے مت کرو، لڑائی مت کرو، اختلاف پیدا مت کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، تمہارے درمیان انتشار پیدا ہو جائے، تمہارے درمیان لڑائی اور جھگڑا پیدا ہو جائے، فتفشلوا، تو تم بزدل بن جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج ہندوستان کا مشاہدہ کیجئے، ہندوستان میں آج پورے مسلمان اتحاد و اتفاق کے پلیٹ فارم پر قائم نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہی ہے جس کی وجہ سے آج غیر ہمارا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج اگر مسلمان اتحاد و اتفاق کے پلیٹ فارم پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نہ جھکا سکتی ہے، نہ ذلیل و رسوا کر سکتی ہے، بلکہ مسلمان ہی اس دنیا میں ترقی پاتا ہے اور عروج و ارتقاء کو حاصل کر لیتا ہے، صرف اتحاد و اتفاق کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات کثرت کے ساتھ ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذرائع کا خاتمہ کر دیا ہے جن ذرائع کی وجہ سے امت کے اندر اختلاف، انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے کہا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، اے میرے صحابہ تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ولا تقاطعوا، اور ایک دوسرے کو پیٹ پھیر کر نہ بھاگو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو نہ ذلیل کرے، نہ رسوا کرے، نہ اس کو حقیر جانے۔ یہ تعلیمات ایسی تعلیمات ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں اتحاد و اتفاق قائم ہو سکتا ہے۔ اگر مسلمانوں کے درمیان حسد پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے درمیان غیبت، چغلخوری پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے درمیان قطع تعلق پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے درمیان ظلم اور بربریت کا مظاہرہ پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے درمیان بغض، عناد، بغاوت، عداوت پیدا ہو جائے، تو یاد رکھو مسلمانوں کی صفوں میں انتشار، اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور یہی اختلاف، یہی انتشار قوم کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج ایک بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، آج ایک دوست سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور بڑے ہی تم طراق انداز میں کہتے ہیں فلاں نے مجھے کچھ کہا تو آج کے دن 10 سال ہو رہے، میں نے 10 سال سے اس سے بات نہیں کی، اس سے کلام نہیں کیا، اس کو دیکھا تک نہیں۔ یہ باعث فخر نہیں، باعث شرم کی بات ہے میرے بھائیوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چھوڑے۔ آج ہم گلیوں میں، راستوں پر پکارتے پھرتے ہیں
فلاں سے میرا جھگڑا ہوا، 10 سال ختم ہو گئے، میں نے آج تک اس سے نہ کلام کیا، نہ سلام کیا، نہ گفتگو کی، اور فخری انداز میں کہتے ہیں یہ نادانی کی بات ہے، بلکہ نادانی کی بات نہیں بلکہ بے شرمی کی بات ہے میرے بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے ریاست مدینہ کی طرف آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا آپ غور کیجئے گا۔ مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف آئے، مکہ والوں کے پاس کیا تھا جو ہجرت کر کے آئے؟ نہ ان کے پاس اہل خانہ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ تجارت کے لیے مال ہے، نہ سکون کرنے کے لیے آسرے کے لیے گھر ہے، چھت ہے، کچھ نہیں، صرف اور صرف اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے، توحید کی بقا کے لیے، حصول جنت کے لیے اپنا شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں ان مہاجرین بھائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی شخص اپنے گھر کو چھوڑے، اپنے کاروبار کو چھوڑے، اپنے مال و دولت کو چھوڑے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑے، اپنے آسائش آرائش کی چیزوں کو چھوڑے اور دیوانہ وار کسی آدمی کے پیچھے چلے جائے، معمولی بات نہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ کے تئیں ایسا کیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اسلام کی بقا، توحید کی بقا کے لیے۔ جب مہاجرین بھائی مدینہ منورہ آئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا یہ مکہ والوں کے پاس جنہوں نے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان اخوت، محبت، اتحاد، اتفاق، بھائی چارہ کا درس دیا۔ ان دونوں کے درمیان اللہ کے نبی نے بھائی چاروں کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ عبد الرحمن بن عوف جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف آئے ہیں، آپ ان سے کہو میرے 2 بیویاں ہیں جو زیادہ خوبصورت ہیں، ان کو بتاؤ میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت گزارنے کے بعد اس سے کہہ دینا اس سے شادی کر لے۔ اللہ اکبر۔ یہ مدد، یہ اتحاد و اتفاق آج مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونا لازمی شرط ہے اگر معاشرے میں مقام و مرتبہ چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، اے اللہ کے نبی عبد الرحمن بن عوف سے کہو میرے پاس 2 گھر موجود ہیں، جو زیادہ گھر پسند آئے میں وہ گھر اللہ کے راستے میں ان کے لیے وقف کر دوں گا۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے خوددار لوگوں سے انہوں نے بازار کا راستہ پوچھا، جب بازار کا راستہ بتایا گیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر محنت مزدوری سے کام لیا اور اس طرح تجارت کو فروغ دیا۔ چند ہی سالوں کے بعد وہ بھی مدینہ منورہ کے امیروں میں شمار ہونے لگے۔ تو یہ محبت، یہ بھائی چارہ، اخوت، محبت، اتحاد و اتفاق کی مثال تھی جو مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی زمین میں پیدا کیا، اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام کے درمیان یہاں پر محبت پیدا ہو گئی۔ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان جب کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج کیا ہے؟ آج کا ماحول مسلمانوں کے درمیان کیا ہے؟ آج ایک مسلمان بھوکا ہے، فاقہ کشی پر مجبور ہے، اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے راشن کا انتظام نہیں ہے۔ ہمارے سماج کا متمول امیر فرد جاننے کے باوجود کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے اس کو فاقہ کشی پر مجبور ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت میں مسلمانی نہیں ہو سکتی۔ ایک مسلمان ہونے کی ذمہ داری یہ ہے سماج میں ہمارا بھائی اگر فاقہ کشی پر مجبور ہے تو اس کی بھوک کو مٹایا جائے، اگر وہ تجارت سے کمزور ہے تو اس کو تجارت کے لیے اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے، اگر اس کے بچے پڑھائی کرنے سے تعلیم کرنے سے قاصر ہیں تو ان کی فیس کو ادا کرے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا غریب کا مطلب وہ غربت کے عذاب میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چلا جائے؟
غریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس کی مدد کرنے کے لیے متمول افراد، مالدار افراد، صاحب ثروت افراد آگے بڑھے، ان کی مدد کرے۔ مدد بہت طریقے سے کی جاتی ہے، ان کے بچوں کو تعلیم دلوائیں، یا بچے تعلیم پڑھ رہے ہیں ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے تو ان کو کھانا کھلوائیں، یا پھر اگر ان کے پاس صحیح طور پر پانی پینے کا انتظام نہیں ہے تو پانی کا انتظام کروائیں۔ یہی وہ محبت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کرنے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان اخوت، محبت، اتحاد و اتفاق قائم ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے ہجرت کر کے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تو مدینے کے دو قبیلے تھے، ایک اوس اور خزرج، اور آپ جان کر حیران ہو جائیں گے ان دونوں کے درمیان معمولی بات کی بنا پر 100 سال سے زائد کے عرصے سے لڑائی جاری تھی، جنگ جاری تھی۔ کتنے؟ 100 سال سے زائد، 100 سال سے زائد عرصے سے جنگ جاری ہونا یہ قوموں کو تباہ کرنے کے برابر ہے، اور آپ ان کے درمیان موجود عداوت، بغاوت، حسد، بغض کو غور کیجئے، فکر کیجئے، محسوس کیجئے۔ 100 سال تک ان کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے ان دونوں کو اتحاد و اتفاق کا سبق ایسا پڑھایا کہ یہ دونوں اپنے 100 سالہ پرانی جنگ کو بھول بیٹھے اور دونوں کے درمیان اتحاد و اتفاق، محبت پیدا ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی بتا رہی ہے، اگر دو خاندانوں میں لڑائی ہے تو فوراً اپنی لڑائی کو چھوڑ دیں اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے غلطی کس کی بھی ہو، کسی کی بھی غلطی ہو، معاف کرنے کا جذبہ رکھیں، آگے بڑھیں، ان سے مصافحہ کریں، معانقہ کریں، معافی طلب کریں، اور جلد از جلد جتنا ہو سکے دونوں کے درمیان رشتہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، محبت، مودت، انسیت کی فضا کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کے درمیان اگر یہ اختلاف ختم ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، بھائی چارہ پیدا ہو جائے، اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے تو دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کو نیچے نہیں کر سکتی۔ ایک آخری سبب بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اہل وطن کے ساتھ رواداری کے ساتھ پیش آنا۔ ہم جس ملک میں ہیں وہ ملک ہندوستان ہے۔ ہماری تعداد سرکاری اعداد شمار کے مطابق 20 سے 25 کروڑ ہے، اور غیر مسلموں کی تعداد ہندوستان میں 100 کروڑ سے متجاوز ہے، 100 کروڑ سے متجاوز۔ مسلمان غیر مسلموں کے عقائد، ان کے رسم و رواج، ان کے مذاہب کا احترام کریں، اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے رسم رواج میں شریک ہو جائیں، بلکہ ان کے رسم رواج پر خاموشی کا مظاہرہ کریں، ان کے معبودان کو گالیاں نہ دیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ لوگو تم غیر اللہ کو گالی نہ دو، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تم غیر اللہ کو گالی دو گے تو یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو بغیر علم کے گالیاں دیں گے۔ ہندوستان میں 100 کروڑ سے زیادہ متجاوز جب غیر مسلم کی تعداد ہے تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ اخلاق و کردار کا معاملہ غیر مسلموں کے سامنے پیش کریں۔ دعوت و تبلیغ بہت سارے طریقوں سے دی جا سکتی ہے۔ ایک عالم اپنے علم کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ پیش کر سکتا ہے، اور ایک عام انسان اس کے پاس اگرچہ علم نہ ہو مگر وہ غیر مسلم کو متاثر کر سکتا ہے اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے باتوں کے ذریعے سے۔ جب ہم غیر مسلموں کے سامنے اپنے اخلاق و کردار کو پیش نہ کریں، ان کے سامنے بدتمیزی کا اور گستاخی کا مظاہرہ پیش کریں، ان کے سامنے ہم سختی کا رویہ پیش کریں، معاملہ پیش کریں، ظاہری سی بات ہے ایسا انسان ہمارے پاس آنے کے، ہمارے قریب ہونے کی بجائے ہم سے دور ہو جائے گا۔ تو خصوصاً عوام الناس کے لیے ضروری ہے جب بھی وہ غیر مسلموں سے ملاقات کرے انتہائی عاجزی سے اور اخلاق و کردار کے ذریعے سے، تاکہ وہ غیر مسلم بھائی آپ کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اسلام سے قریب ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے
تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ منافقوں کی تعداد موجود، مشرکوں کی تعداد وہاں موجود، یہودیوں کی تعداد موجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہجرت کر کے مدینہ آئے فوراً اللہ کے نبی نے ان سے لڑائی نہیں لڑی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک میثاق لیا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کاروبار کو بھی فروغ دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس دن ہوئی تو آپ کی زرہ 30 سا کھجور کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ یہودی کے قبضے میں تھی، رہن رکھی گئی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ اچھے سے روابط رکھا کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا اخلاق، ان کے ساتھ کردار کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ تو اہل وطن کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی ضروری ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سنی باتوں کو ذہن نشر کر کے ان پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا